ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت، کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا، جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم یا اخوان، حیاکم اللہ جمیعا. ارحب بکم فی هذا البرنامج، برنامج التحدث بالعربیہ. ناظرین کرام، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. ناظرین کرام، پچھلے سبق میں آپ نے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں جانا تھا کہ حروف قمری میں لام سائلنٹ نہیں ہوتا ہے اور حروف شمسی میں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے. آئیے اسی بات کو ہم مزید ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں اور حروف قمری میں سے ہر حرف کی ایک مثال میں لکھوں گا، اسی طریقے سے حروف شمسی میں سے بھی ہر حرف کی ایک مثال میں لکھوں گا اور قرآن مجید سے وہ آیت بھی پیش کروں گا جس میں وہ حرف استعمال ہوا ہے. حروف قمری 14 ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حروف شمسی بھی 14 ہی ہوتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے حروف قمری میں حمزہ. حمزہ سے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے الابل. الابل، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لام سائلنٹ نہیں ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ جس اسم پر ال داخل ہوتا ہے، اگر اس اسم سے ہی جملے کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہم ال پڑھتے ہیں. حمزہ پر یا الف پر زبر آتا ہے، الف سائلنٹ نہیں ہوتا، الف بھی پڑھا جاتا ہے. اور اگر اس لفظ سے پہلے کوئی دوسرا لفظ ہے جس کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے تو اس صورت میں ہم پہلے والے لفظ سے اس لفظ کو جوڑ دیتے ہیں اور الف گر جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا، سائلنٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر اگر ہم الابل سے ہی جملہ اسٹارٹ کریں گے تو آ کو پڑھا جائے گا، الف کو پڑھا جائے گا، لیکن اگر پیچھے سے ملا کر اس کو پڑھیں گے تو پھر الف گر جائے گا. اب جیسے قرآن مجید میں جہاں پر الابل آیا ہے اس سے پہلے آیا ہے الا. آپ نے بھی وہ آیت سنی ہوگی جمعے میں پڑھی جاتی ہے افلا ینظرون الی الابل. تو یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا اور لام کو اگلے لفظ میں ملا دیا جائے گا. الا کے لام کو اگلے لفظ میں ملا دیا جائے گا. افلا ینظرون الی الابل. اگر پہلے زیر ہوگا تو پھر الی الابل پڑھیں گے، اگر پیش ہوگا تو اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر جس اسم پر ال داخل ہو رہا ہے اس کو پہلے والے کسی اسم سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں الف سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر پہلے سے ملایا نہیں جا رہا ہے اور جملے کی اسٹارٹنگ ہی وہیں سے ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم الف کو پڑھیں گے، الف پر زبر آئے گا. اب مثال کے طور پر اس آیت کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، الابل سے اگر اسٹارٹ ہوگا تو ہم الابل پڑھیں گے اور اگر پیچھے سے کسی لفظ سے ہم اس کو جوڑیں گے تو پھر اسی کے حساب سے اس کو ملا دیا جائے گا. جیسے افلا ینظرون الی الابل، الابل، اور اگر زیر ہوگا تو اسی حساب سے وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو الابل ہے، چونکہ ابل میں پہلا حرف حمزہ ہے اس لیے وہاں پر لام سائلنٹ نہیں ہوا. اسی طریقے سے آئیے ہم باقی ایک مثال لیتے ہیں. قرآن مجید میں آیا ہے، ایک لفظ آیا ہے البیوت. البیوت، اس کے معنی ہوتے ہیں گھر، بہت سے گھر، یہ بیتن کی جمع ہے البیوت. تو یہاں بھی لام سائلنٹ نہیں ہوگا، لام کو پڑھا جائے گا. آیت ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، وہاں بیت لفظ آیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حِجُّ الْبَيْتِ۔ آئیے اب ہم جیم کی مثال لیتے ہیں۔ جیم میں ایک لفظ ہے الجوع۔ جوع کے معنی ہوتے ہیں بھوک، جوع کے معنی ہوتے ہیں بھوک۔ تو یہاں پر لام کو سائلنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس ورڈ کا پہلا لیٹر، پہلا حرف جیم ہے۔ الجوع قرآن مجید میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وَالْجُوعِ۔ اسی طریقے سے ہے ایک لفظ من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، من الجن والانس۔ یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ لفظ آیا ہے۔ آئیے اب ہم ہا کی مثال لیتے ہیں۔ ہا کی مثال کے لیے ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ آپ کو ضرور یاد ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمد، الحمد۔ تو یہ تو بچے بچے کو یاد ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا کبھی بھی لام کو سائلنٹ نہیں کیا جائے گا، لام کو پڑھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم۔ الحکیم وہ لفظ بھی ہا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے جب ال آئے گا تو وہاں پر لام سائلنٹ نہیں ہوگا، لام کو پڑھا جائے گا۔ انک انت العزیز الحکیم۔ حکیم کے معنی ہوتے ہیں حکمت والا۔ آئیے ہم خا کی بھی مثال لے لیتے ہیں۔ الخوف، الخوف۔ یہ خوف ایک ایسا لفظ ہے جس کے شروع میں خا آ رہا ہے، یہاں پر بھی لام سائلنٹ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں وہی آیت میں دہراؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مِّنَ الْخَوْفِ۔ اسی طریقے سے عین کی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے العسر، العسر۔ عسر ایک ایسا لفظ ہے جس کا پہلا حرف عین ہے، تو یہاں بھی لام سائلنٹ نہیں ہوگا۔ العسر، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا۔ تو آپ نے دیکھا مع العسر یسرا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ولا یرید بکم العسر۔ آئیے اب ہم غین کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں پہلے ہی پارے میں ایک لفظ آیا ہے الغیب۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ایک آیت ہم کو پڑھنے کو ملتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ تو بالغیب آپ نے دیکھا اس آیت میں اور اس لفظ میں لام کو پڑھا گیا ہے، وہ سائلنٹ نہیں ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ آئیے ہم فا کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے الفرقان۔ الفرقان قرآن بھی قرآن کا نام ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا نام ہے الفرقان، یعنی حق اور باطل کی تمیز کرنے والا، فرق کرنے والا۔ تو یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان۔ آپ نے دیکھا یہاں پر لام کو پڑھا گیا، لام سائلنٹ نہیں ہوا۔ تو جس لفظ کے شروع میں بھی یا جس اسم کے شروع میں بھی فا آئے گا اور اس سے پہلے ال آئے گا تو ایسی صورت میں لام کو پڑھا جائے گا، سائلنٹ نہیں ہوگا۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ القرآن، القرآن، تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ اسی طریقے سے والقمر، قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند کے، تو قمر یہ 3 حرفی لفظ ہے، اس کا پہلا حرف قاف ہے، اس لیے اگر ہم اس پر ال داخل کریں گے تو وہاں بھی لام کو پڑھا جائے گا، لام پر
سکون آئے گا۔ قرآن مجید میں ہے والقمر اذا تلاہا۔ اگلا لفظ ہے کاف۔ کاف کی مثال کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے ہوں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں بھی لام کو پڑھا جائے گا، لام پر سکون آئے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں میم کی مثال ہمیں مل جاتی ہے، المغضوب علیہم۔ المغضوب، مغضوب ایک ایسا لفظ ہے جس کا پہلا حرف میم ہے، اس لیے وہاں پر لام کو سائلنٹ نہیں کیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے والی آیت میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ نے دیکھا یہاں پر بھی لام کو پڑھا گیا، صراط المستقیم، اصل ورڈ ہے مستقیم، لیکن چونکہ اس کا پہلا حرف میم ہے اس لیے وہاں پر لام کو پڑھا جا رہا ہے۔ آئیے واو کی بھی ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوہاب۔ الوہاب، تو یہاں پر بھی جب ال آیا تو لام کو بھی پڑھا جا رہا ہے، واو میں نہیں ملایا جا رہا۔ انک انت الوہاب، قرآن مجید میں ہے انک انت الوہاب، اے اللہ بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ وہاب کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ دینے والا، تو اللہ وہاب ہے۔ آئیے اب ہا کی مثال بھی ہم ایک لے لیتے ہیں۔ ہا سے ایک لفظ آتا ہے ہدا، یہ پہلے پارے میں بھی آیا ہے ہدی للمتقین، لیکن وہاں پر اس پر ال نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہاں یہ لفظ ہماری مثال نہیں بن سکتا، لیکن ایک دوسری جگہ یہ لفظ آیا ہے الہدا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، تو بالہدا وہاں پر لام کو پڑھا گیا، لام سائلنٹ نہیں ہوا۔ اور یا کی مثال ہم لیتے ہیں یسر سے۔ ابھی جو آیت آپ نے سنی تھی ان مع العسر یسرا، یہ وہی والا یسر ہے۔ عسر کے معنی ہوتے ہیں تنگی اور یسر کے معنی ہوتے ہیں آسانی۔ عسر یعنی مشکل وقت یا مشکل اور پریشانی، اور یسر یعنی آسانی۔ تو وہاں پر اس آیت کے اندر یہ لفظ ہماری مثال نہیں بن سکتا، لیکن ایک دوسری آیت ہے جہاں پر اس پر ال آ رہا ہے، اور اس صورت میں یہ ہماری مثال بن جائے گا، لام پر سکون آئے گا۔ قرآن مجید میں ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ تو آپ نے دیکھا یہ تھے حروف قمری اور ان کی مثالیں جو قرآن مجید سے بھی پیش کی گئیں۔ اس طریقے کے جو بھی الفاظ آئیں گے وہاں پر آپ لام کو کبھی بھی سائلنٹ نہیں کریں گے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان الفاظ کو بھی مثالوں کے ذریعے سے مزید ایکسپلین کریں تاکہ آپ اس حروف قمری اور حروف شمسی کے فرق کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ، پہلا لفظ ہے تا۔ قرآن مجید میں ہے ایک لفظ التراث، وراثت میں ملی ہوئی چیز، باپ دادا سے ملی ہوئی چیز۔ تو حروف شمسی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی اسم کا پہلا حرف حروف شمسی میں سے ہے تو پھر ایسی صورت میں لام کو نہیں بولا جاتا، لام سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور ہم اسم کے پہلے حرف کو جو حروف شمسی میں سے ہے اسی کو ہم پچھلے لفظ سے جوڑ دیتے ہیں۔ جوڑتے کس طرح ہیں؟ وہ اس طرح کہ اس لفظ پر، اس حرف پر تشدید آ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے التراث پڑھا تو ایسی صورت میں لام نہیں پڑھا گیا، لام خالی رہے گا، اس پر کچھ نہیں ہم لکھیں گے، اور تا پر تشدید آ جائے گی اور یہاں پر پیش آ گیا۔
التراث، آ کے بعد سیدھا تا پڑھ دیا گیا، التراث، التراث۔ قرآن مجید میں ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، نَتُّرَاثَ، چونکہ تأکلون سے التراث کو جوڑا جا رہا ہے تو اس لیے وہاں الف بھی گر گیا اور لام بھی گر گیا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ آئیے اب ہم سا کی مثال بھی لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے الثمرات، تو یہاں پر بھی ہم سا پر تشدید لگا دیں گے اور لام کو ہٹاتے ہوئے سا کو پچھلے حرف سے جوڑ دیں گے۔ قرآن مجید میں اسی آیت کے اندر جو اس سے پہلے پڑھی جا چکی ہے آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں میں کمی کر کے۔ آئیے اب ایک مثال ہم دا سے بھی لے لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایک لفظ ہمیں ملتا ہے الدین، الدین، تو اگر دین میں جو پہلا حرف ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے تو اس کے اوپر تشدید آ جائے گی اور اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، دین کے معنی یہاں پر ہیں بدلہ، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، ان الدین، ان الدین۔ آئیے اب ہم زال کی مثال لے لیتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے ذہب، اس پر جب ہم نے ال داخل کر دیا تو زال پر تشدید آ گئی، الذہب ہو گیا، الذہب۔ الذہب کے معنی ہوتے ہیں سونا، سونا، گولڈ۔ قرآن مجید میں آیا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں وعید سنائی گئی ہے۔ تو الذہب یہاں پر بھی لام سائلنٹ ہو جائے گا اور زال پر تشدید آ جائے گی۔ را کی مثال ہم لے لیتے ہیں سورہ فاتحہ سے یا بسم اللہ سے۔ دو لفظ آپ کو ملتے ہیں، بسم اللہ میں بھی اور سورہ فاتحہ میں بھی وہ دہرائے گئے ہیں۔ الرحمن جو کہ اللہ کا نام ہے، الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحمن، تو یہاں پر لام کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ را پر تشدید آ جائے گی اور لام کو گراتے ہوئے سیدھے الرحمن پڑھیں گے، را کو پچھلے حرف سے جوڑ دیں گے لام کو بیچ میں سے ہٹا کر، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے زبد، الزبد، زبد کے معنی ہوتے ہیں جھاگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ دوسرا لفظ ہے سین، سین کی مثال بھی ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ ایک لفظ بار بار بکثرت استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، السماء، السماء، تو یہاں پر بھی لام کو نہیں پڑھا جائے گا اور ڈائریکٹ سین پر تشدید رکھ کر اسے پیچھے سے جوڑ دیا جائے گا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا۔ آئیے شین کی مثال بھی ہم قرآن مجید سے لے لیتے ہیں۔ یہ لفظ بکثرت قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، الشمس، الشمس، شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج، والشمس وضحاها۔ اسی طریقے سے صاد کی مثال کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، الصلاة، اقیموا الصلاة، یہاں پر بھی لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، زا کی مثال بھی اسی میں مل جاتی ہے، حی علی الصلاة، یہ نہیں بولتا کوئی حی علی الصلاة، یہ بولنا غلط ہے، الصلاة۔ اور ضاد کی مثال ہے الضحیٰ، قرآن مجید میں ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، لام کی مثال بھی یہاں پر مل جاتی ہے، والضحیٰ واللیل، الضحیٰ اور اللیل۔
تا کی مثال بھی ہم قرآن مجید سے لے لیتے ہیں. قرآن مجید میں الطعام کا لفظ ملتا ہے ہمیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی مومن لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. طعام کے معنی کھانا. اور زوئے کی مثال کے لیے ہم ظالم کا لفظ یوز کر لیتے ہیں، ظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور نون کی مثال میں ہم پیش کر سکتے ہیں نجم کو. قرآن مجید میں ایک سورت ہی ہے سورۃ النجم، جس کی پہلی آیت میں ہی ہمیں نجم کا لفظ ملتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. تو آپ نے دیکھا یہ حروف قمری ہوتے ہیں اور نیچے والے یہ حروف شمسی ہوتے ہیں. ان سے ملتے جلتے حروف اگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ انہی مثالوں کی روشنی میں ان کو ہینڈل کر لیں. آپ اگر اس میں غور کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر ال کا جو لام ہوتا ہے اس کو خاموش کرنا ہے، سائلنٹ کرنا ہے، اور کہاں پر اس کو ہمیں بولنا ہے یا پڑھنا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید چیزوں کو لے کر. ہم سے جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس ایپیسوڈ کو بنانے میں دینی بہن نے پورا تعاون کیا ہے. آپ بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں i+TV کو سپورٹ کریں. اس طرح کی ویڈیوز کو اسپانسر یا وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر کال کریں یا اس نمبر پر مسڈ کال دیں.